ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری، سینئر سیکیورٹی عہدیدار علی راجارانی شہید۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے علی راجارانی کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی بھی اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کا تصدیق سے گریز۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران کے مشرقی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی صبح کرمان کے شہر سرجان پر بمباری، کرج، شہریار اور شیراز کے علاقوں میں بھی فضائی حملوں کی اطلاعات۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق عراق میں 9 مولود بچہ، 2 سالہ بہن، والدہ اور دادی شہید ہو گئیں۔ ایران میں 10 مشتبہ افراد گرفتار۔ ایران کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار علی لاریجانی کا ہاتھ سے لکھا ہوا خط منظر عام پر آ گیا۔ علی لاریجانی نے خط میں لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے بہادر جوانوں کی نماز جنازہ کے موقع پر ان کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی، اور یہ شہادتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بنیادوں کو آئندہ کئی برسوں تک مسلح افواج کے ڈھانچے میں مضبوط بنائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان شہداء کے بلند درجات کی دعا کرتا ہوں۔ ایران کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، وہ ظالم اور پرتشدد لوگ ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو وہ اسرائیل نہیں پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیتا۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کچھ لوگ جنگیں چاہتے ہیں، میں جنگ نہیں چاہتا، خلیج جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران کی بدمعاشی کے باعث ابراہیمی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایران نے 3 ہفتوں میں انہوں نے 32,000 مظاہرین کو قتل کیا۔ ہم نے ایران مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب بحریہ ہے، نہ فضائیہ، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار بھی نہیں ہے۔ ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں رہا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 57ویں لہر کا آغاز، نئی لہر کا نام یا سید الساجدین رکھا گیا۔ کارروائی کو رمضان جنگ کے سب سے کم عمر شہیدوں کی یاد سے منسوب کیا گیا۔ ایرانی حملے میں فلسطین کے زیر قبضہ علاقوں میں اہم اہداف نشانہ بنائے گئے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، تل ابیب میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں، درجنوں افراد زخمی، بیت الشمشیس میں بھی میزائل داغے گئے۔ اسرائیل میں ہلاک فوجیوں اور شہادتوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ دوحہ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ الجزیرہ کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ کفایت چاری اقدامات بارے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں کفایت چاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ منی لانڈرنگ اور ہونڈی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ غیر قانونی طریقوں سے رقوم بیرون ملک منتقل کرنے والوں کے لیے شکنجہ تیار، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں کہا گیا کہ رقوم صرف بینکنگ اور قانونی چینلز کے ذریعے ہی بیرون ملک بھجوائی جا سکیں گی۔ بیرون ملک رقوم بھجوانے کے پورے میکانزم کو شفاف اور فول پروف بنایا جائے گا۔ بڑے منی لانڈرز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ہنڈی کا کاروبار کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بینکنگ چینل سے رقوم کی ترسیل کے نظام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے ہیکرز کی تفصیلی پروفائلنگ کا عمل مکمل۔ نیشنل سرٹ نے 120 سے زائد ہیکرز گروپس کی نشاندہی کر لی ہے۔ ہیکرز حساس سرکاری اور دفاعی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروفائلنگ سے ہیکرز کی حکمت عملی اور طریقہ کار جاننے سے بروقت کارروائی ممکن ہوگی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور مسلسل مانیٹرنگ سائبر جنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی قازقستان کے صدر کو کامیاب آئینی ریفرنڈم پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قازق صدر قاسم جومارت کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی، کہا کہ نئے آئین کے لیے زبردست ٹرن آؤٹ اور حمایت قازقستان کے عوام کے صدر توقائف کی دور اندیش قیادت اور اصلاحاتی ایجنڈے پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اصلاحات قازقستان میں نظم و نسق، ادارہ جاتی استحکام اور قومی ترقی کو مزید مستحکم کریں گے۔ وزیر اعظم نے صدر کو یقین دلایا کہ پاکستان قازق دورے کے دوران کیے گئے فیصلوں پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد یقینی بنا رہا ہے۔ کابل میں عبید اسپتال کو نشانہ بنانے کے بارے میں طالبان کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات نے حقائق سامنے رکھ دیے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کیمپ فینکس ملٹری زون ماضی میں نیٹو کے زیر استعمال رہا۔ نشانہ بننے والا کمپاؤنڈ ملٹری زون کے وسط میں واقع تھا۔ کمپاؤنڈ چاروں اطراف سے ملٹری تنصیبات میں گھرا ہوا تھا۔ اعلامیہ میں دعووں کے برعکس عمارت کی نوعیت ملٹری قرار، منشیات کے عادی افراد کو حساس ملٹری زون میں رکھنے پر سوالات۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ملٹری کمپاؤنڈ میں رکھنا خطرناک اقدام ہے۔ جنگی حالات میں ایسا عمل انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔
افغان سرکاری اکاؤنٹ نے متعلقہ پوسٹ اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ مبینہ ڈرگ ریہیب سینٹر پر حملے کا دعویٰ واپس لے لیا۔ ابتدائی دعوے پر مبنی پوسٹ حذف کر دی گئی۔ سوالات مزید بڑھ گئے، کیا یہ ویڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی یا من گھڑت تھی؟ متعدد فیکٹ چیکس کے بعد افغان موقف کمزور پڑ گیا۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ مکمل تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے، آمونیشن اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا۔ ننگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے۔ باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے پاک افغان سرحدی علاقے میں 15 مارچ کو افغان فورسز کا پاکستان کی سول آبادی پر مارٹر حملہ، 4 بھائی شہید۔ گولہ باری سرحد پار افغانستان سے کی گئی، ایک گولہ مکان پر آ کر گرا۔ شہداء میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ ایک زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج کے مقامی کمانڈر کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد، لوائقین سے اظہار افسوس کیا۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شلیل انعام ایمن کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے باعث پاکستان آج محفوظ ملک ہے۔ ہماری افواج طالبان رجیم کے خلاف لڑ رہی ہیں، بیک ڈور سے آنے والے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک سے پیپلز پارٹی کا دور نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مریم نواز ایک شفیق ماں کی طرح پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں اربوں روپے کی امداد لاکھوں شہریوں کی دہلیز تک پہنچائی جا چکی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان، کہا کہ مریم نواز وعدے نہیں کرتی، عملی اقدامات کرتی ہیں اور ان کے نتائج بھی آتے ہیں۔ پنجاب میں جھوٹے وعدے اور سیاسی شعبدہبازی کرنے والوں کا وقت گزر گیا۔ پہلے حکومتیں سالوں بعد منصوبہ مکمل کیا کرتی تھیں، اب پنجاب میں ہر مہینے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ 2 سال میں مریم نواز نے 100 سے زائد منصوبے شروع کر کے ریکارڈ قائم کیے۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والوں کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہلاک دہشت گرد BLA کا اہم کمانڈر نکلا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق آپریشن میں دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں سے 3 کی فوری شناخت ہو گئی، چوتھا دہشت گرد نامعلوم رہا۔ ہلاک دہشت گرد کلندم BLA کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرگ تھا۔ سہیل بلوچ پہلے بلوچستان لبریشن فرنٹ سے وابستہ رہا۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی تنظیم 9 کی اصولی منظوری، جامع پلان تیار کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں APRC کو زرعی تحقیق سے ہم آہنگ اور فعال ادارہ بنانے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی تحقیق کا ملکی زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے کی فروغ میں کلیدی کردار ہے۔ 6 پولیس اہلکاروں کے قتل کیس کے ملزم سپریم کورٹ سے بری۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے اپیلوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کا ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان FIR میں نامزد نہیں تھے، شناخت کا عمل مشکوک ہے، گواہان موقع پر موجود ہونا اور اتنے بڑے حملے میں کسی خراج کا نہ آنا غیر فطری ہے۔ ملزمان کی مشترکہ شناخت پریڈ قانونی طور پر ناقابل قبول اور غیر محفوظ ہے۔ شناخت پریڈ سے پہلے ہی ملزمان کی شناخت پولیس پر ظاہر ہو چکی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک کیس کی تفتیش کے دوران پنی گھیپ واقعے کا اعتراف کیا، جس میں کیس میں اعتراف کیا گیا۔ ملزمان اس سے پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ استغاثہ ملزمان کے خلاف ٹھوس اور آزادانہ شہادتیں پیش کرنے میں ناکام رہا۔ واقعہ 1 مئی 2011 کو پنڈی گھیپ میں پیش آیا تھا۔ امیرپور خاص تعلیمی بورڈ میں کرپشن سکینڈل سکین رخ اختیار کر گیا۔ 3 سال کے دوران رشوت لے کر میٹرک اور انٹر کے 35,000 طلباء کے نتائج تبدیل کیے جانے کا انکشاف۔ افغان شہریوں کو بھی میٹرک سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کا انکشاف۔ گرفتار ملزم انچارج IT برانچ اعظم خان نے اعترافی بیان میں سب بتا دیا۔ 2 افراد زیر حراست۔ اینٹی کرپشن حکام نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ سابق کنٹرولر انور علیم سمیت 10 سے زائد ملازمین کو نوٹس